الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعمال صالحہ کی وجہ سے لوگوں میں اچھی شہرت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ پوچھنے والے نے یوں عرض کیا، کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو مومن بندے کی نقد بشارت ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل اس لیے لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ وہ اس کی اقتداء کریں اور اس کو سیکھے تو یہ بھی ریا نہ ہوگا، بلکہ اس صورت میں اللہ کے اس بندے کو تعلیم و تبلیغ کا بھی ثواب ملے گا۔ بہت سی حدیثوں میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اعمال میں یہ مقصود بھی ملحوظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت اخلاص نصیب فرمائے، اپنا مخلص بندہ بنائے اور ریا سمعہ جیسے مہلکات سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائے۔ معارف الحدیث، اسلام کی خوبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیبت اور غیر مفید کاموں اور باتوں کا تارک ہو، یعنی اس کو چھوڑنے والا ہو۔ معارف الحدیث، ابن ماجہ، ترمذی۔ دولت دنیا کا مصرف۔ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، بس تم اس کو یاد کر لو۔ جن 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں ایک تو یہ کہ کسی بندے کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندے پر ایسا ظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ یعنی جس پر ظلم ہو اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ مگر اللہ تعالیٰ کھول دے گا اس پر فقر کا دروازہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو بات ان کے علاوہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو تمہیں یاد کر لینا اور یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے
اور صحیح طریقے زندگی کا علم بھی اس کو دیا ہے۔ وہ اس مال کے صرف و استعمال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے ذریعے صلہ رحمی یعنی اعزاء و اقارب کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اور اس میں جو عمل اور تصرف کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے۔ پس ایسا بندہ سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے۔ دوسری قسم وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح علم تو عطا فرمایا ہے لیکن اس کو مال نہیں دیا، پس اس کی نیت صحیح و سچی ہے اور وہ اپنے دل و زبان سے کہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے تو میں بھی فلاں نیک بندہ کی طرح اس کو کام میں لاؤں، پس ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کے صرف و استعمال کا صحیح علم اور جذبہ نہیں دیا، وہ نادانی کے ساتھ در خدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھا دھند غلط راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے صلہ رحمی نہیں کرتے، اور جس طرح اس کو صرف و استعمال کرنا چاہیے ہر طرح نہیں کرتے، بس یہ لوگ سب سے بڑے مقام پر ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور صحیح علم اور صحیح جذبہ بھی نہیں دیا، بس ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو مال مل جائے تو ہم بھی فلاں عیاش اور فضول خرچ شخص کی طرح اور اسی طریقے پر صرف کریں، بس یہی ان کی نیت ہے اور ان دونوں گروہوں کا گناہ برابر ہے۔ جامع ترمذی معارف الحدیث۔ دنیا و آخرت کی حقیقت۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا، سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لیے اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت وقت مقررہ پر آنے والی ہے، یہ ایک سچی اٹل حقیقت ہے، اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور سارا دکھ اور شر اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں، بس خبردار جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو اور تعین کرو کہ تم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا۔ مسند امام بہقی معارف الحدیث۔ اللہ تعالیٰ ان پڑھی ہوئی باتوں کو بغور پڑھ کر کے اس کو دلوں میں اتارنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے۔
فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔